السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اروپ خان کے قلم سے تحریر کردہ ناول تو جو صرف میرا ہو کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شاولا۔ نوال شاہ آنسو پونچھتے رکی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے رونا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، اپنی مرضی سے زندگی جینی ہے، کچھ سوچ کر سیل فون سے کال ملائی۔ ہیلو ایزا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، مل کر بات کرتے ہیں۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، اوکے بائے۔ اپنا بیگ اٹھاتے ہوا پہلے سے بہتر لگ رہی تھی، اپنے روم سے باہر کی طرف بڑھی، چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھیں ہلکی سرخ تھیں۔ سر میٹنگ لیٹ ہے، آپ جلدی آ گئے؟ یہ میرا آفس ہے۔ سوری سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ جمیل سر پر الجھن زدہ آواز ہادی شاہ کی آواز گونجی۔ اوکے سر۔ اس کے جاتے ہی ہادی کھڑا ہوا، چیئر سے گہری سانس لی اور کوٹ کو اتار کر سائڈ سٹینڈ پر رکھا اور خود شاہ انڈسٹری کی گلاس وال سے کے قریب آ کر رک کر باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ سڑک پر ہنوز گاڑیاں چل کر اپنی منزل کی طرف روانہ تھیں۔ منزل؟ ہادی نے خود ساختہ سوچوں سے پیچھے چھڑوانے کے لیے ٹیبل تک آیا اور جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی سپ میں پی گیا۔ پر نہ سوچیں، روکیں اور نہ الجھیں۔ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا جس پر نیو نمبر سے میسج چمک رہا تھا۔ حوریہ، آپ کا آرڈر کمپلیٹ کر دیا میں نے۔ ہاتھی نے ایک نگاہ دوبارہ فون پر حوریہ کے میسج پہ دیکھا، رکی۔ آرڈر؟ میں نے کب؟ سوچے گہری ہوئی، تب صبح کی بات ذہن میں دوڑی اور پھر کچھ سوچ کر لکھا۔ اٹس ناٹ آرڈر حوریہ، اٹس جسٹ ریکویسٹ، اور سینڈ کر دیا۔ نوال، غلط ہوا اس کے ساتھ، مجھے اس کی پرواہ ہو رہی ہے، پر کیوں؟ کزن بھی ہے میری، شاید اس لیے، اور منقوہا بھی۔ گرینڈ پا کی بات مان کر غلطی تو نہیں کر دی؟ بڑوں کا مان رکھا اور خود بے سکون کیوں ہوں؟ پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ تم پاگل ہو کیا نوال؟ تم میڈیکل کی فیلڈ چھوڑ دو گی؟ پر کیوں؟ ایزا نے غصے سے اپنے سامنے بیٹھی نوال کو گھورا، پر نوال میڈم ہنوز بات کر کے اپنے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ اس وقت نوال ایزا کے گھر اس کے لاؤنج میں موجود تھی۔ تم نے کہا تھا ہم اکٹھا جائیں گے اس فیلڈ میں، اور ہاں کہا تھا، پر اب مجھے نہیں جانا۔ سنو ایزا، ایک ہیلپ کر دو میری۔ بولو۔ اور تمہاری آنکھیں ریڈ ہیں، کیا تم روئی ہو نوال؟ نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ انفیکشن ہے۔ تم بتاؤ نا، میری ہیلپ کرو گی؟ ہاں بولو، کیا ہے یار؟ آبویسلی دوست ہوں، میں ہیلپ کروں گی تمہاری۔ اس دن تم بتا رہی تھی سلینا کو کہ یو کے میں لا انڈر گریجویٹ کی اسکالرشپ آئی ہوئی ہے، مجھے ایڈمیشن لینا ہے۔ واٹ؟ تم لا کرو گی؟ اور انکل آنٹی ان کو پتہ ہے ان کی کتنی خواہش تھی کہ تم ڈاکٹر بنو ان کی طرح؟ بس خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور مجھے کسی کی طرح نہیں بننا۔ نوال، کیا ہے؟ نوال مسکرائی۔ تم ٹھیک ہو؟ یس، آئی ایم کمپلیٹلی فائن۔ میں نوال شاہ ہوں، اپنا درد کسی سے نہیں کہتے، چاہے وہ میری دوست ہی کیوں نہ ہو۔ وہ خود سے گویا ہوئی۔ ابراڈ رہ لو گی نوال؟ تم تو بہت لاڈلی، اور وہاں اکیلے اپنوں کے بغیر۔ ایزا، اکیلی کہاں؟ مسکرائی۔ سب ہیں وہاں، دنیا بھری ہوئی ہے لوگوں سے۔ اور اپنے تو نہیں ہوں گے نا تمہارے پاس؟ وہ دل میں بولی، جو اپنے آپ کو درد دے، ہرٹ کرے، ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ اور ذہن میں حوریہ کے الفاظ گونجے۔ میں نے میل کر دی ہے تمہیں آری؟ اوکے، میں اپلائی کر دوں گی۔ میرا ہو تو جائے گا نا ایڈمیشن؟ آف کورس، تم بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو ہمارے کالج کی، تمہارا پکا ہو جائے گا۔ پر میں اداس ہوں گی تمہارے بغیر، اور میں کیا کروں گی؟ ہاں 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 ایزا، اداس کیسا ہونا یار، ہم بات کر لیں گے نا سیل فون پہ۔ اوکے، پر تم اتنا بڑا فیصلہ اپنی فیملی کو بغیر بتائے لے رہی ہو، کیوں؟ بیکاز میں اپنی فیملی کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے وہ خوش ہوں گی۔ وہ پر اسرار سا مسکرائی۔ اوکے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماجی، میں اندر آ جاؤں؟ مسز سلیمان نے ڈور نوک کر کے پوچھا۔ آ جاؤ۔ مسز سلطان جائے نماز طے کر کے رکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی؟ لہجہ شفاف تھا۔ آپ نے اور بابا صاحب نے جو فیصلہ کیا اور جو ہو گیا، گھر کے حالات ہنوز کشیدہ ہیں۔ جانتے ہیں ہم بیٹی، پر اتنا بڑا فیصلہ لے کر بھی پرامن ماحول نہ ہوں۔ خیر، ہم نائلہ بیٹی اور ہادیہ کی ماں سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ بیٹی، میں جانتا ہوں ہادی کے لیے ایک ماں ہونے کے ناطے یہ فیصلہ برا لگا ہوگا۔ ماں جی، ہادی شاہ آپ کا پوتا ہے، وہ آپ کو اور بابا صاحب کو بہت عزیز ہے، اور مجھے امید ہے آپ کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ مشکل ضرور ہے ابھی اس کے لیے، پر انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی، تم بہت عزیز ہو ہمیں، تم ہمارا مان ماں باپ کی طرح رکھتی ہو۔ ماں جی، میں آپ کی بیٹی ہی ہوں۔ مسز سلمان مسکرا کر بولی۔ آپ چائے لیں گی؟ بھیج دو۔ جی۔ ہادیہ شاہ یونی کے کیفے میں بیٹھی، ہاتھ میں گلاب کا پھول پکڑ رکھا تھا، چہرے میں ہنوز مسکراہٹ تھی۔ ذہن میں منظر صبح کا آیا جب وہ بے دل سے یونی کے لیے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی، دھپ سے کھلی ونڈو سے اسے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ گلاب کا پھول اسے اس کے تازہ ترین ایک دن کے فیانسی نے دیا تھا۔ گڈ مارننگ فیانسی بلی۔ تبھی پیچھے سے ہادیہ سے پھول لیا۔ وہ فوراً ارد گرد دیکھا جہاں احد شاہ کیفے میں اس کے سامنے موجود تھا۔
کیا ہو رہا ہے فیانسی بلی؟ ڈانس فیانسی بلے؟ سیریسلی بلا؟ یم یم۔ حریہ پریشان بوکھلائی سے روم میں پھر رہی تھی۔ غصے میں نوال کے کمرے سے آتے ہادی کو تو کر آئی تھی پر اب ڈیلیٹ کرنا تھا، پر آلریڈی میسج سین ہو چکا تھا۔ اف اف، کل ہی تو سب ٹھیک ہوا، آج پھر اس نے ٹپکل جاہل عورتوں کی طرح تانا دے ڈالا۔ کتنا کیئرنگ بیہیویئر تھا ہادی کا، اور ایک بات ہی تو کہی تھی۔ ایز اے کزن بھی تو وہ نوال کے لیے کہہ رہا ہوں میں بھی۔ اب سوری بولو، کیا وہ خود سے ہی مخاطب تھی؟ نہیں، گھر آتے بات کروں گی۔ ہاں صحیح ہے۔ اور نوال چاویلا کے لان میں مالی پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ ایک وسیع و عریض حصہ گارڈننگ کے لیے مخصوص تھا۔ دیکھا جائے تو لان میں تو مسز کامران چیئر پر بیٹھی ایک ہاتھ سے سیل فون میں اپنی بھابھی کے ساتھ ویڈیو کال پہ مصروف تھی اور دوسرے ہاتھ سے اورنج کھا رہی تھی۔ آپ ہی اپنے حریہ کو ٹرین تو کیا نا کہ روب رکھے وہ ذرا اپنا۔ ہاں ہاں تم فکر مت کرو، میری بیٹی ہے، سب کو اپنی اوقات میں رکھے گی انشاءاللہ۔ کل کو اس شاہ ولا میں میرا اور میری بیٹیوں کا تو راج ہونے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اپی۔ اف، عورت اور ان کی گوسپ، امیر ہو یا غریب چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔